ہندوستان کی سیاست کے شور میں بہت سی آوازیں ہیں. اگر کوئی آواز نہیں ہے تو صرف ہماری آواز نہیں ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین اس سیاسی شور میں آپ کی آواز کو بلند کرنے کی ایک کوشش کر رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش آج کامیاب نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ مستقبل میں مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بنے گی اور طاقت بن کر ابھرے گی اور آپ کے مسائل کے اوپر آواز کو بلند کرے گی. جیسا کہ ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کو ہم زمین میں آج بوتے ہیں اور بونے کے بعد اس بیج کو ہم پالتے ہیں اور وہ بیج ایک پودا بنتا ہے، بعد میں ایک درخت بنتا ہے اور پھر اس میں پھول آتے ہیں اور بعد میں پھل بھی آتے ہیں. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے ایک کام کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ کل یہ درخت نہ صرف ہم کو ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی چھاؤں دے گا، بلکہ آنے والی نسل کو یہ درخت ضرور پھل بھی دے گا. یہ چیز کیونکہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے. اگر بیج سچا ہے تو ہم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں بونے جا رہے ہیں کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے، تو خود بخود سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. اگر میرے الفاظ میں سچائی ہے اور آپ کا دل صالح ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور وہ بادل برسنے کے بعد سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابیوں کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. ہم کو آج اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے کہ ہر کوئی آتا ہے، ہم سے وعدے کرتا ہے، سنہرے خواب دکھاتا ہے، بڑے بڑے اعلانات کرتا ہے اور بعد الیکشن ہم کو بھول جاتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین جیت کے لیے ضرور انتخاب میں آئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جیتے، لیکن ہمارا مقصد صرف جیتنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی جیتے، دلوں کو بھی فتح کریں. اور جو دل کو فتح کرتا ہے وہی صحیح معنوں میں حقیقی فاتح کہلاتا ہے. اور ہم ہار اور جیت کی پرواہ کیے بغیر کام کے مقصد سے آئے ہیں اور کام کریں گے اور اپنے کام کے ذریعے اپنے نقوش کو چھوڑیں گے، اپنی پہچان کو چھوڑیں گے. میں آپ سب سے، آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ نے 2 برس پہلے بھی مجلس اتحاد المسلمین پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا اور اپنے دعاؤں کے ذریعے اور اپنے ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی دی. میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، آپ کا احسان مند ہوں اور آگے بھی امید کروں گا کہ آپ کا اعتماد، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی. کیونکہ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں مانگنے کے لیے تو اس لیے کیونکہ آپ میرے ہیں
اور میں آپ کا ہوں۔ میں کسی اور کے پاس تو جانے والا نہیں، اور کوئی اور مجھے کچھ دینے والا بھی نہیں۔ مجھے کچھ ملے گا تو میرے اپنوں سے ملے گا، اپنے بھائیوں سے ملے گا، چاہے عزت ملے یا ذلت ملے، قبول ہے جو بھی ملے اپنوں سے ملے۔ بس یہی ہے ہمارا کام جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں کرنے کی، کہنا بھی چاہتا تھا، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت بیمار ہوں، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، میرے کڈنیز، میرے گردے بہت خراب ہیں، تو بہت بخار بھی ہے، اس لیے کچھ زیادہ کہہ نہیں سک رہا ہوں، مگر یہ ضرور آپ سے وعدہ کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کے بعد آپ کے درمیان میں آؤں گا اور تفصیل سے آپ کو مخاطب کروں گا انشاءاللہ۔ میں بہت بیمار ہوں، اس لیے زیادہ مخاطب نہیں کر سکتا، بس صرف آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم گنہگاروں سے جتنی محنت ہو سکتی تھی ہم نے کی، اے اللہ ہم نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے اس قلعے میں آ کر ہم نے اپنی آواز کے ذریعے اپنی قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ تو ہماری محنت کی لاج رکھ لے، ہمارے امیدوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما۔ انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی تو ضرور آپ تمام سے تفصیلی مخاطب کروں گا، بس یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے منظم